جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، تو غالباً یہ کہ 4.5 ماشے کے بنیں گے 4.25 گرام کم و بیش، تو سپوز کریں گے 4 گرام چاندی وزن ہو، ایک نگ ہو، نگ ایک سے زیادہ نہ ہو، نگ کا وزن کتنا ہی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ چاندی جو ہے وہ سمجھو کہ آپ کو 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے، پورے بھی نہیں 4.5 ماشے اور زیادہ بھی نہیں، 4 گرام میں یہ 4.5 ماشے سے نیچے ہو جائے گی، 4 گرام ہو، بے شک 3 گرام ہو، نیچے کتنی ہو، ایک نگ ضروری ہے، چھلا نہیں پہن سکتے۔ مدینے کا چھلا نہ مدینے سے اس کے پہننے کا حکم آیا یا نہیں یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا، تو چھلا بھی نہیں پہنیں گے کسی طرح کا بھی، چاندی کا یا تانبے کا یا پیتل کا، کسی بھی میٹل کا چھلا بھی نہیں۔ بغدادی کو 3-4 انگوٹھیاں نہ نہیں پہن سکتے۔ تو اس طرح کی انگوٹھی پہننا جو میں نے بتا 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی، ایک نگ، ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو، بغیر نگ کی بھی نہ ہو، وہ صرف جائز ہے، سنت یہ بھی نہیں ہے۔ سنت صرف ان کے لیے کہ جو مہر لگاتے ہیں، جن کو ضرورت ہے مہر کی، مفتیان کرام، قاضی صاحبان یا بادشاہ ہو جس کو ضرورت پڑتی ہو مہر لگانے کی، تو اب تو مفتیان کرام بھی وہ مہر نہیں لگاتے، وہ مہر لگا دینے کا انگوٹھی سے نہیں لگاتے، وہ ربڑ اسٹیمپ لگاتے غالباً، تیار ملتی ہے جو، تو یہ اب انگوٹھی کے ذریعے مہر لگانے کی سنت اب بالکل ہی مطلب کہیں دیکھی نہیں میں نے کہ کوئی ایسا کرتا ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے چونکہ انگوٹھی وہ مہر لگاتے تھے تو ان کے لیے سنت تھی انگوٹھی، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی انگوٹھی بنائی تھی، اور مہر تھی اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ مہر اور کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو مہر بنائی تھی اپنی انگوٹھی کی، موت کو یاد کرنے کا اتنا زبردست نسخہ اپنے لیے رکھا تھا، اس میں لکھا تھا، وہ حدیث ہے یہ، کفا بالموت واعظا، یعنی موت کافی ناصح ہے، اور آسان کر دیتے ہیں کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت کو بندہ یاد کرے نا تو یہ بہترین ناصح ہے، بہترین واعظ ہے، بہترین مبلغ ہے، موت جو ہے وہ یاد کرتا رہے، اور حقیقی معنوں میں جب موت یاد ہو جائے، مگر موت دیکھو اسلامی تصور کے ساتھ یاد ہو، ورنہ تو خودکشی والے کو بھی موت یاد ہوتی ہے، وہ جب اپنے آپ کو مر رہا ہے اس کو پتا وہ مرنے کے لیے مر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے، تو اس موت کے یاد کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ موت اس تصور کے ساتھ یاد رہے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، آیا میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا یا کیا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ برا ہو جائے۔ قبر جب مجھے دبائے گی تو آیا شفقت بھری گود جس طرح ماں کی ہوتی ہے اور ماں اس طرح دباتی ہے ایسے دبائے گی، یا اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے؟ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مرنے کے بعد وہ خودکشی کرنے والے شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ جان چھوٹے گی، نہ جان چھوٹتی نہیں ہے۔ سب سے بڑی ڈرانے والی بات ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد عقل سلامت رہتی ہے، عقل نہیں مرتی۔ جیسے یہ ابھی لاش پڑی ہے نا، مثال کے طور پہ لاش پڑی ہے تو اس کا غسل ہو رہا ہے، کفن باندھا جا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہا ہے، سب پتہ ہے، اس کو نظر بھی آ رہا ہے، سب کی آوازیں بھی سن رہا ہے، اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سب جانتا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ دیکھ سکتا ہے لیکن ہل نہیں سکتا، یہ اب حصہ نہیں لے سکتا، سب معلوم ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں کہ جب بندے کو دفنا کر لوگ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، جانے والوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ موت کی سختیاں، تلوار ایک جھٹکا موت کا 1000 وار سے، تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کو عقل سلامت ہے جبھی تو یہ سب تکلیفیں محسوس کر رہا ہے، ورنہ تو پھر
گائے بکرا کٹ جاتا ہے، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کا قیمہ بنا لیتے ہیں. ان کو کیا پتا چلتا؟ انسان کو سب پتا چل رہا ہے. بڑی تشویش کی بات ہے. تو یوں جیسا حق ہے موت کو یاد کرنے کا، اگر ویسا ہی بندے نے موت کو یاد کیا تو خدا کی قسم بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، بہت بڑا ناصح موت، بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا مبلغ ہے موت. تو میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی کی مہر میں یہ لکھا تھا کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، ناصح کافی ہے. تو اس طرح اگر موت کو یاد کریں گے نا، تو یہ ابھی جو آپ نے فرمایا نا کہ یوں ہوتا ہے معاشرے کی شرم آڑے آ جاتی ہے، تو یہ ساری دیواریں ہٹ جائیں گی. جیسے کہ بھئی وہ معاشرے فلاں کی شرم آڑے آ رہی ہے تو بندہ یاد کرے کہ یار میں مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا زیادہ حق ہے. یہ مجھے کیا دے دے گا، اس سے شرماؤں گا؟ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرنے کا حق زیادہ ہے. اگر وہاں مجھے جھاڑ دیا گیا قیامت کے دن کہ تو میرا نام لیتا تھا، میرا کلمہ پڑھتا تھا، اور اس فلاں داڑھی منڈے اور سیٹ سے تو شرماتا تھا، اس مالدار سے شرماتا تھا، اس سرمایہ دار سے شرماتا تھا، اس رشتہ دار سے تو شرماتا تھا، میری شرم نہیں آئی تجھے؟ کیا وہ تجھے اگر بچا لے گا؟ چل تجھے اس کے ساتھ باندھ کر جہنم میں دونوں کو لڑکاتے ہیں تو کیا کرو گے؟ معاذ اللہ. تو اس طرح اپنے آپ کو بندہ ڈرائے جو دوسرے کی مروت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، کہ دوسرے کی مروت کی وجہ سے گناہ کرنا تو بڑا خطرے کی بات ہے. اب جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جہنم میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم میں اس جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پتھر کون سے؟ پتھر کا کیا قصور کہ وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو یہ وہ پتھر ڈالے جائیں گے کہ خدا کو چھوڑ کر جن پتھروں کو نادان انسان پوجتے ہیں اس کو خدا سمجھتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، ان معبودان باطل کو، ان پتھروں کو ان کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان کو ہم خدا سمجھ بیٹھے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے، یہ اپنے آپ کو نہ بچا پائے، ہمیں انہوں نے کیا بچانا تھا. تو اس لیے اس طرح کی باتیں یاد کر کر کے اگر آپ موت کو یاد کرنے کا ذہن بنائیں گے نا تو یہ معاشرہ آپ کے آڑے نہیں آئے گا. دیکھو معاشرے میں آپ ہی تو نہیں جی رہے نا، ہم بھی تو جی رہے نا. یہ الحمدللہ اس وقت بے شمار اسلامی بھائی امامہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فیضان مدینہ میں، عالمی مدنی مرکز میں، کہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً ان کے مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے. تو آخر ان کو باولے کتے نے تو نہیں کاٹا نا، یا ان کو ہم نے گن پوائنٹ پر تو امامہ نہیں بندوایا نا. آخر کوئی جذبہ تو ہے جنہوں نے ان کو امامہ بندوا دیا ہے، کوئی جذبہ تو ہے جنہوں نے ان کو سفید لباس سنتوں بھرا پہنا دیا ہے، کوئی جذبہ تو ہے جنہوں نے ان کو پردے کے باوجود پردے میں پردہ بھی کروا دیا ہے. کوئی تو ایسی بات ہے کہ جنہوں نے ان کو آدھی رات کے وقت بھی اللہ کے گھر میں بٹھا کر رکھا ہے. ہم گن پوائنٹ پر تو نہیں لائے ان کو، نہ ہم نے ان کو رشوت دی ہے، نہ ہم نے ان کو اجرت دی کہ بھئی اچھا آ جاؤ، جو آئے گا اس کو اتنی اتنی دہاڑی دیں گے. ہم آئے ہوئے نا، آخر بیٹھے ہوئے نا. تو آپ ان کو دیکھیں نا، اس معاشرے کو کیوں دیکھتے ہیں کہ جو مطلب آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے؟ اب ان کو دیکھیں جو آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں. ان کے بارے میں تو پھر یہ کہیں گے نا کہ یہ جو جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں آپ لوگ معاشرے سے کٹ گئے ہو. تو اب یہ طے کون کرے گا معاشرے سے کون کٹا؟ وہ جو سنتوں پر چل رہا ہے یا وہ جو سنتوں سے دور ہے؟ کٹا وہ جو اللہ اور رسول سے کٹا، اور ملا وہ جو اللہ رسول سے ملا. جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کے پیارے پیارے روشن چہرے کی طرف نظر کیجئے. ان کا چہرہ کیسا ہے، پیارا چہرہ، سبحان اللہ، کیسی نور بھری داڑھی مبارک جگمگا رہی ہے، سبحان اللہ. تو اب ایک مطلب یعنی کہ شیوڈ چہرے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اس چہرے کو کہ جس نے اپنے نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور برساتے جگمگاتے چہرے کی نقالی میں داڑھی رکھی، بولتے یہ معاشرے سے کٹ گیا. تھو تمہارے اس جذبے پر، جھوٹ.
تم کو شیطان نے باولا کر دیا، پاگل بنا